اسلام نے عورت کو ڈگنیٹی دی ہے، لیکن یہ بیلنس کرنا ہے. اس ڈگنیٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کی جاب کے مخالف ہو جائیں، نہیں. گیون سرکمسٹانسز میں انہیں آزادی ہونی چاہیے. بعض اوقات جینوئن ضرورت بھی ہوتی ہے عورتوں کی. میں تو ایون جو عورتیں ٹی وی چینلز پہ آ کے کام کر رہی ہیں یا ایون خبریں بھی پڑھنے آئی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے گھر کی کیا صورتحال ہے. ہاں، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے. میں کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، صرف میں اصلاح کی طرف ضرور بلاؤں گا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ گیون سرکمسٹانسز میں اس کے پاس شاید ایسے ریسورسز ہی اویلیبل نہ ہو کہ ایک وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس کے لیے اسے مجبوراً یہ جاب اختیار کرنی پڑ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ عورت کوئی غلط راستہ اختیار کرتی، وہ عزت کی ایک نوکری کرنا چاہ رہی ہے. اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. بالکل ہم کسی پہ کوئی فتویٰ لگانے والے نہیں ہوتے. میں تو بھائی اللہ سے ڈرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. بات اپنی پیشن سے پہنچاتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی اسپیسیفک بندے کے بارے میں مجھ سے فتویٰ لیں، اللہ سے خوف آتا ہے. اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی بات پہ کسی کے ساتھ کوئی گرفت والا معاملہ کر لے، کسی کو چھوٹی سی بات کے اوپر بخش دے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی، اس نے ایک دفعہ اپنے چمڑے کے موزے میں رسی باندھ کے کنویں سے پانی نکال کے ایک پیاسے کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو بدکاری پہ آمادہ کریں، یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں ہے، اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو گئی. لہذا یہ بیلنس کر کے چلنا ہے بھائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے جو معاملات رکھے ہوئے ہیں، ان کو دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا بھائی ہم تو بڑا ڈرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. تو اسی طرف آ جائیں، سیکس ڈسپلن. مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، مؤمنہ عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. ٹک ٹکی باندھ کے بھی آپ کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتے. خبریں بھی اگر دیکھنی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نے دیکھنی ہے، ہاں سننی ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی اچانک نظر پڑ گئی، آپ گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر نکل کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے کسی عورت پر اور تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے جو اس عورت کے پاس ہے. یوں شیطان کا یہ جو خیال ہے تمہارے دل سے نکل جائے گا. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے. جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. لیکن پبلک گیدرنگ کا معاملہ الگ ہے. جابز میں اجنبی مرد و عورت دو الگ کمرے میں نہیں ہوتے، کہیں ایک آفس میں بیٹھے میں، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہ میں اس کو نہیں کہہ رہا. یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ اسکول ٹیچرز یا وہ کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز جو وہاں کی فیمیل ٹیچرز کو یا فیمیل اسٹوڈنٹس کو اکیلے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں، پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں، جو اکثر یونیورسٹیز میں بھی آپ کو اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ملتے ہیں. وہ والی چیز منع ہے. اس میں پھر یہ خدشہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اسلام کا جو سیکس ڈسپلن ہے وہ کمال ہے، اور وہ اس درجے میں ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی حدیث لی ہے کہ کسی مرد کا اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. یعنی اگر کسی زندہ شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونکی جائے تو اس کی جو تکلیف ہے نا وہ کم ہے. ایک اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے کی تکلیف اور عذاب قیامت کے دن اس سے زیادہ ہونے والا ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں پھر وہ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس نے اپنے مریض کو چیک کرنا ہے، اس میں بھی میں جو میل ڈاکٹرز ہیں ان کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دستانہ استعمال کریں. نیکڈ چھونے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے.
ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. یا اگر آپ نے اس اعتبار سے کوئی چیک اپ کروانا ہے تو اسسٹنٹ کوئی فیمیل رکھ لیں, اس کے ذریعے فیمیل کو اگر بلڈ پریشر ان کا چیک کرنا ہے, آپ خود نہ کریں, اسسٹنٹ رکھ لیں. اس طرح ٹیکا لگانا ہے تو وہ جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے آپشن کھولے رکھے ہوتے ہیں. لہذا اس میں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کی گفتگو بڑی شاندار تھی اس انٹرویو میں, لیکن یہ جو ان سے ایک پخ چھوٹ گئی نا وہاں پہ, جو انہوں نے یہ والی مثال دی کہ 20 منٹ تک یہ ہوتا رہے, اور وہی ہمارے اقرار بھائی نے بھی پکڑی, وہ بھی پھر بغیر ٹکٹ کے چڑھ دوڑے, اور نیچے لوگ جو ان کے حامی ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کو ان کی 3 شادیوں کا تانا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی تو اسی طریقے سے 3 شادیاں کر لی تھی, تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو صحیح کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طریقے سے پھر پرسنل ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا شروع ہو گیا. اینڈ رزلٹ اس میں سے یہ نکلا ہے. لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مستقبل میں بھی اپنے معاملات کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ کر چلیں, اس قسم کی کوئی گفتگو نہ کریں کہ وہ بعد میں پھر بار بار اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑ جائے. اب رات کو وہ کلیریفیکیشن ہی دے رہے تھے بادشاہی مسجد میں, اور وہ ساری حدیثیں سنا رہے تھے. اور بھائی ان حدیثوں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے, اور نہ ان حدیثوں کو یا آیات کو بیان کر کے آپ مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ وہ جو آپ نے جملے بولے ہیں اور وہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے وہ آپ نے صحیح کیا ہے. اسی سے اختلاف ہے. کسی مسلمان نے آپ پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نظریں جھکا کے انٹرویو وہاں کیوں دے رہے تھے, کسی نے اعتراض کیا؟ آپ کے اسی جملے پر اعتراض تھا کہ آپ کو یوں اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک بلو دا بیلٹ گفتگو ہو گئی ہے, یہ مس ہینڈلنگ تو ہوئی ہے.